لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسما كل شيء مع داو الفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستحسان لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم و معزز و مکرم نمازیوں، اپنی صلاحیتوں کو سستی کے میدان میں نہ چھوڑیں۔ وقت تسابق کا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا وقت ہے۔ کوشش کریں اس بنیاد پر کہ میں اس عظیم ہستی کی امت میں سے ہوں اور ان کے اس بلند ولی کے ماننے والے میں سے ہوں، اپنی شناخت دو دنیا کو، شیعہ ہونے کا شناخت دو کہ واقعی یہ شیعہ ہے۔ اگر نہیں دے سکتے پھر تم میں ان میں فرق کیا ہوا؟ نام سے نہیں ہوتا، بھی عرض کر رہا ہوں۔ اتفاقاً کل جناب اسد خان صاحب کا فون آیا تو میں تو چونکہ اربعین ہے، میں لندن جا چکا ہوں، آپ بھی اب جائیں تو وہاں دوست احباب آ چکے ہوں گے، مختصر سے مجلس بھی پڑھ دیں آپ۔ میں حسب معمول میں کسی کے کار خیر کہ اگر کہیں انکار نہیں کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ حسب معمول میں گیا، لیکن محفل مختصر سی سمپل آدمیوں کے ساتھ، تو وہ گفتگو شروع کی، لیکن اس گفتگو کو پائے تک نہیں پہنچائی۔ گفتگو میں بھی سننے والے جاننے والے ہونے کی بات، انسان بات کرنے کا آگے بڑھتا ہے، عشق بھی کرتا ہے اور خواہش بھی رکھتا ہے، جذبات سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جب سننے والے بھی ویسے ہی ہوں تو پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ توجہ جان کر رہا ہوں، سن رہے بات؟ تو یہ موت پر گفتگو کر رہا تھا۔ آج اسی ادھوری بات کو تکمیل دے کر آپ کو موت و حیات سے آشنا کرا دوں۔ درود بجوان محمد۔ ہونا نہ ہونا اور چیز ہے، موت و حیات اور چیز ہے۔ ہر وہ شے ابھی وہ کارآمد ہو نہیں رہی ہے، کارآمد نہیں ہو رہی ہے۔ جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے، اس مقصد میں کارآمد بھی شے نہیں ہو رہی ہے، تو وہ مردہ ہے، موت۔ جب کارآمد ہو جائے تو زندہ ہے۔ بات بھائی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، یحیی الارض بعد موتہا۔ وہ خدا ہے جس نے زمین کو حیات بخشی جبکہ وہ مردہ تھی مردہ تھی، لیکن حیات بخشی۔ کیا؟ اگا نہیں رہی تھی، نباتات کو اگا نہیں رہی تھی، کارآمد نہیں ہو رہی تھی، مردہ تھی۔ جب کارآمد ہو گئی تو زندہ ہو گئی۔ انسان بھی اسی طرح جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے، مقصد میں آگے بڑھ رہا ہے تو زندہ ہے، اگر پیچھے ہی ویسے ہی ہے وہ مردہ ہے۔ جس مقصد کے انسان خلق کیا گیا، کس مقصد کے؟ ما خلق الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر بڑھ رہا ہے وہ زندہ احیاء میں سے، رکا ہوا ہے وہ مردوں میں سے۔ ایک معیار ہے شرع میں، وہ شے
جس مقصد کے لیے اس سے خلق کی گئی ہے، اگر وہ مقصد میں کارآمد نہیں وہ مردہ ہے۔ کارآمد ہو تو زندہ۔ ہر فرد گریبان کھول کر سمجھ سکتا کہ میں اس وقت زندوں میں سے ہوں یا مردوں میں سے ہوں۔ یہ میری بات پوری انشاء دیکھو نا، ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، عقلاء بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور موجود ہیں، اس لیے میں تسلی سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے نمونہ پیش کیا آپ کو، الذی یحیی الارض، وہ ذات، وہ خدا جس نے حیات بخشی کس کو؟ زمین کو، قبل موت، یا اس کے پہلے وہ مردہ تھی۔ زمین تو تھی، کرامت نہیں، اگا نہیں رہی تھی، کرامت نہیں تھی، مردہ۔ جب کرامت ہو گئی، باغ لگ گئے ہیں، وہ اگا رہی ہے، وہ زندہ ہے۔ ایک معیار ہے، اسی جس مقصد کے انسان خلق کیا گیا، کس مقصد کے لیے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی کیا معنی؟ جان تو نہیں ہے۔ ہم ان سب کو تخلیق صرف اور صرف حاصل ہے بندگی کے لیے، عبادت گزاری کے لیے۔ اگر وہ اس میں استعمال ہو رہا ہے، کرامت ہے، تو وہ زندہ ہے، نہیں تو یہ بات ذہن میں آ رہی ہے اچھی طرح، ٹھیک ٹھاک سمجھے؟ اچھا، دوسری بات، ہم حساس کہتے ہیں، حساس منطق میں حساس کہتے ہیں کہ جس میں دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، سونگنے کی طاقت ہے، چھونے کی طاقت ہے۔ ان 5 طاقتوں میں جو انسان علم حاصل کر رہا نا، ان کو حواس خمسہ ظاہری کہتے ہیں، علم حسی کہتے ہیں۔ اگر یہ حس گوا چکا ہے تو مردہ، زوال حس مردہ، بقائے حس حیات۔ توجہ ہے؟ سیدھا سمجھ رہے ہو؟ کچھ سمجھ رہے ہو یا پورا سمجھ رہے ہو؟ اچھا، میں اس لیے کل میری خواہش پورا نہ ہوئی، اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں۔ تو لہٰذا اگر انسان سن رہا ہے، کام لے رہا ہے، اس سے سن کر بول رہا ہے، اب عمل بالمعروف کر رہا ہے، اور اچھے اور برے میں، تلخ و شیرین میں امتیاز کر رہا ہے، تو وہ شخص کیا ہے؟ زندہ۔ اگر یہ چیزیں، ان چیزوں کا فقدان ہے، وہ مردہ ہے۔ تو مردہ اور زندہ کے دو چیزیں میں نے بتائی، کرامت ہونا، حس رکھنا، یہ حیات ہے، نہیں وہ شیء مردہ ہے۔ توجہ ہے یہاں تک؟ اس لیے جناب مریم نے کہا، اس کے فقدان حس کے بعد موت ہے، اس کو موت کہا گیا۔ جناب مریم جب اس درخت کے تنے کے سامنے بچے کو جنم دیا تو کہہ دیا، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے مر چکے، نہیں، سن کر لوگوں کی باتیں سن کر محزون نہ ہوتی، اور لوگوں کو حرکات دے کر میں مغلوب نہ ہوتی، یا کاش میرے حس سلب ہو چکی ہوتی، یہ معنی۔ لیکن موت وہ تو دیکھو نا، ایک معصومہ ہے، وہ نہیں کہہ سکتی وہ کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، وہ نہیں ہے۔ کاش اس سے پہلے میرے حواس منجمد ہو چکے ہوتے تاکہ ان سے متاثر نہ ہوتی۔ بھائی بات ذہن میں آ رہی؟ کچھ نہیں آ رہی ہوگی؟ آ رہی ہے، بڑی بات ہے۔ ضرور جوال محمد، لہٰذا حساس ہے تو حی ہے، غیر حساس ہے تو میت ہے، مردہ ہے۔ توجہ ہے؟ زوال علم و عقل موت ہے،
بقا علم و عقل حیات ہے، اس لیے کہتے ہیں جہالت موت ہے، جہالت موت ہے، علم و ادراک حیات ہے۔ یہ بھی سمجھے، یہ بھی سمجھے اچھی طرح، یہ سب نے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، ہاں آپ کو نہیں دیکھ، اس کے معنی نہیں کہ میں مخاطب نہیں، مخاطب آپ سے ہوں۔ توجہ یہاں تک۔ ایک گہری نیند کو بھی موت کہا، گہری نیند، النوم اخت الموت۔ اگر غفلت میں ہے تو مردہ ہے، بیدار ہے تو زندہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان بیدار نہیں ہے، اپنے حیات کے بارے میں سوچ نہیں رکھتا، کس لیے مجھے بھیجا گیا، کہ کہاں میں نے جانا ہے، یہ سوچ نہیں رکھتا ہے، غفلت میں ہے وہ مردہ ہے، اور اگر یہ سوچ رکھتا ہے وہ زندہ ہے۔ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بولو۔ آپ میں سے کوئی دیکھو نا، آپ میں سے کوئی مجھے پوچھ ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ چیز تھوڑی سی بلند چیز بات کر رہا ہوں۔ میرا مخاطب مرکزی طور پر سب ہے، ماشاءاللہ جناب عارف نقوی صاحب، یہ سب صاحبان فہم و ادراک مجھ سے زیادہ، اس لیے مطمئن ہوں بات کرتے ہوئے، گھبرا نہیں رہا ہوں، بات پہنچا رہا ہوں اور مطمئن ہو کر پہنچا رہا ہوں۔ درود بجوار محمد۔ تو گہری نیند سے مراد نہیں، غفلت موت ہے، بیداری حیات ہے۔ اب انسان اپنے گریبان کھو کر دیکھ سکتا کہ میں غفلت میں ہوں یا بیدار ہوں۔ غفلت میں ہے تو وہ مردہ ہے، بیدار ہے تو زندہ ہے۔ توجہ ہے؟ یہ سب ان کے بارے میں کسی موت کو خدا نے آرزو کے لیے نہیں کہا، غفلت میں ہو کر موت کے لیے آرزو کرو نہیں کہا، سو کر نیند میں جو غفلت آتی نا اس کی آرزو مند ہو جاؤ نہیں کہا، جاہل ہو کر جو موت ہے نا وہ آرزو مند ہو جاؤ نہیں کہا۔ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ بے حس ہو کر، یہ حساس ہو کر حیات کے لیے آرزومند نہیں کہا، کارآمد ہو کر اس حیات کے لیے آرزومند نہیں کہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی حیاتیں ابن قحطان نے وضع کی اس معنوں میں، اور پھر ساتھ ساتھ قرآن نبی نے استعمال کیا۔ بتا دوں آپ کو، حدیث میں توجہ ہے، اصل جو موت ہم کہتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے، اور حقیقی حیات اور موت بھی بتا دوں گا آپ کو، لیکن حسب ظاہر جو ہم موت اس سے فوت ہوا، انتقال کر گیا، کہ اس موت سے مراد انسان کے روح اور بدن میں ایک ارتباط ہوتا ہے۔ انی خالق بشرا من حمأ مسنون اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ پتلا بن رہا تھا، ٹھوکر مار پیچھے جائے کرتے تھے، یہ خلیفہ صاحب، خلیفہ صاحب یہ اس پتلے کو کہا جب اس میں اپنی طاقت و توانائی سے روح پھونک دوں تم سب سجدے میں جھک جانا۔ اس روح اور بدن کے ساتھ جو ارتباط ہے نا، یہ ہے ارتباط ہے تو حیات، اگر وہ ارتباط ٹوٹ جائیں تو ہے موت۔ اس کے بارے میں، اس حیات کے بارے میں، اس موت کے بارے میں کہا ہے، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اللہ کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر سچے ہو، اس موت کا آرزو کر دو۔ ارتباط ٹوٹنے سے گھبراؤ نہیں، ارتباط ٹوٹنے کے بعد تم مادیات میں نہیں رہو گے، معنویات میں جاؤ گے۔ مجھے معلوم ہے اس کی گہرائی تک رسائی کے لیے انسان کو علم فلسفہ و منطق چاہیے،
ابھی وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں تو یہ آپ کی عظمت ہے جو سن رہے ہیں۔ ضرور جوال محمد۔ اس بدن اور اس روح میں جو ارتباط ہے، پیوستگی ہے، وابستگی ہے، اس کا ٹوٹ جانے کا نام ہے موت۔ یہ ٹوٹنے کا میں اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایک کانٹا چھپ جائے نا، انسان کے اندر ایک سنسنی سے پیدا ہو جاتی۔ جب ارتباط ٹوٹ جائیں تو کیا تکلیف ہو؟ اس لیے موت مشکل ہے۔ یہ موت ہے، یہ موت جو اس بدن کے ساتھ اس روح کا جو ربط تھا، وہ ربط اب ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹ چکا ہے، تو یہ موت ہے۔ اس موت کے لیے کہا، اور یاد رکھیے یہ موت خدا کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ما کان نفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی بھی نفس کو اس کے لیے وہ موت آ نہیں سکتی جب تک اس کا اذن ہو۔ یہ وہ موت ہے، یہ وہ موت ہے جو بدن سے روح کا جو ارتباط ہوتا ہے، توڑنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے جب تک اس کی اذن ہو۔ اسے دو فرشتہ امیر المومنین فرماتے ہیں، دو فرشتے خدا نے ہر ایک ساتھ مقرر کیے ہوئے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کزن اس کو دیکھو نا، اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ فرشتے ساتھ ہیں۔ جب وہ وقت آ جائے تو اللہ کا حکم ہے تم ہٹ جاؤ، ہم نے اس ارتباط کو توڑنا ہے۔ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، ارتباط ٹوٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ بھائی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں موت حیات۔ لیکن اس لیے کہا اس موت کو بھی یاد رکھو، اس حیات کو بھی یاد رکھو۔ یہ موت، کیونکہ یہ حیات جو ظاہری ہم سمجھ رہے ہیں نا، یہ مقدمہ ہے اس موت کے لیے۔ وضو و نماز، اصل میں وضو جو کہا نا نماز کے لیے ہے، از خود تنہا وضو ہے طہارت، لیکن کمال اس کے لیے ہے۔ اسی طرح خلق الموت اور حیات کا مقام تخلیق میں موت کا ذکر پہلے ہیں، حیات کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن حسب ظاہر ہم پیدا ہوتے ہیں پہلے، مرتے ہیں بعد میں، لیکن چونکہ وہ مقدمہ، وہ ذل مقدمہ ہے، میں کیسے سمجھا دوں؟ وضو کر رہا ہوں کیوں؟ نماز کے لیے، تو نماز کے لحاظ سے اس وضو کی عظمت ہوتی ہے۔ جو عظمت والی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، جو اس شے کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے خلق الموت، خلق موت اور حیات، وہی وہ موت کے خاطر یہ حیات ہے۔ یہ حیات اس لیے دی گئی تاکہ اس موت کے لیے تیاری کریں، اس ارتباط کا ٹوٹنے سے پہلے اپنے کو اہل بنا دیں۔ اور اسی کے لیے کہا جب تم اپنے کو تیار رکھو گے نا تو تم سے کہا جائے گا فتمنوا الموت، اس ارتباط کو ٹوٹنے کے لیے آرزومند ہو جاؤ، ٹوٹنے کے بعد تم میرے پاس آؤ گے۔ کیسے؟ کیا جناب ابراہیم کے پاس خلیل اللہ تھا، خلیل اللہ۔ ملک الموت کا آنے کا انداز کچھ بدل ہوا تھا، اس انداز سے نہیں آیا جو پھر آیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کے پاس، العظم نبی کے پاس خلیل الرحمن کو جانے کا احترام وہ نہیں، انداز سے پاکستانی کو کچھ لینا ہو تو کچھ انداز ہوتا تھا، دینا ہو تو اور ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو پھر جناب ابراہیم پوچھا اجئت للقاء قبض الروح، ملک الموت اس بات تمہارے آنے کا انداز کچھ اور نظر آ رہا ہے، کیا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ دو ہی ہے، تیسری بات نہیں ہے۔ جب تیسری بات نہ ہونا اس کو ہم قضیہ منفذ حقیقی کہتے ہیں، ایک نفی سے دوسرے کا اس بات ہوتا ہے۔ وَأَمَّا اللِّقَاءُ فَلَا، ملاقات نہیں، بات عین ہو گئی کہ اب قبض روح کے لیے آیا۔ جب قبض روح کی بات آئی ارتعدت فرائصہ، خلیل الرحمن کے جسم کے بند ہلنے لگے، لرزان ہو گیا۔ لرزان ہو کر کہا ملک الموت تم نے دنیا میں دیکھا ارأیت خلیلا ان یمیت خلیلہ، کیا تم ایسے خلیل کو دیکھا اپنے خلیل کو موت دے کر مارا ہو؟ میں خلیل اللہ نہیں، انہوں نے خود کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ پھر ملک پلٹ کر کہتا پروردگار نبی کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، واقعی کوئی خلیل اپنے خلیل کو موت دے کر مارتا نہیں ہے۔
پیغام آیا، جاؤ میرے حبیب سے، میرے خلیل سے کہو کیا ارأیت حبیبا ان یکرہ لقاء حبیبی، کیا تم نے ایسے کو دیکھا جو اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ ملاقات کے بلائے جا رہا ہے خلیل، گھبراتے کیوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے، موت کی ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات کی تیاری ہر ایک نہیں کر سکتا۔ خصوصاً اقتصادیات میں ڈوب چکا ہو تو کیا معلوم بیچارے، صرف گن گن کے 2-3 ٹکے گن گن کر اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، بس ایسی بات نہیں ہے۔ مرد وہ ہے وہ آرزو مند لقاء حبیب ہو جائیں، کوئی ہے ہم میں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اسلام میں شریعت میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے، ابو حنیفہ آتے ہیں امام صادق صاحب علیہ وسلم، بھائی میری باتیں سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے ہو بھائی، بولو سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ سمجھ بھی رہے ہو؟ اچھا، تو کیونکہ شاگرد تھے، ویسے امام شفیق وسیع القلب وسیع النظر ہوا کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ کیا حال ہے اس وقت تمہاری زندگی سے گزر رہی، کیا مصروفیات ہیں؟ فرزند رسول درس قرآن دے رہا، کیا قرآن کو ترجمہ کرنے درس قرآن دیتے ہیں ہم لوگ، سمجھے نہیں، درس قرآن دے رہا۔ تو قوتر کے لحاظ سے قوتر چھوٹی سی آیت، زیر و زبر عظیم ہے، بغیر وضو کو چھوا نہیں جا سکتا۔ ہاں صرف ہمارے لیے سمجھانے کے ہوتا ہوں کہ چھوٹی سی آیت پوچھتا ہوں، اسے بتا دے تاکہ مجھے تسلی ہوگی۔ بسم اللہ فرزند رسول، لا یستوی الاحیاء والاموات، احیاء اور اموات میں برابری نہیں، بولو۔ اب جن کو بتا دیا نا آپ کو کارآمد ہیں، حیات ہے، حساس رکھتا ہے، حیات ہے، بیدار ہے تو حیات ہے، ارتباط ٹوٹا نہیں ہے تو حیات ہے، سمجھا نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں احیاء، اور اموات ان کو کہتے ہیں، سمجھا نہیں ہے؟ سمجھا اس کو، بتا اس کو کیا قرآن کہتا تھا حیا جو زندہ ہیں مردوں میں آپس میں مناسبت اردو کے لحاظ سے برابری نہیں۔ ترجمہ کیا اس نے مولا؟ بس یہ ہے کہ جو احیاء ہے وہ افضل ہے ان سے جو اموات ہے۔ جو پوچھا یہ تو ترجمہ تو ہو گیا، مصادیق بتا دو، وہ احیاء کون سے افراد ہیں اور وہ جو اموات ہے وہ کون سے افراد ہیں؟ کن کو احیاء کہا گیا ہے، کن کو اموات کہا گیا؟ دیکھو توجہ کریں، وہی بات جو میں کہہ دیتا ہوں، بھئی جو کھا پی رہا ہے، ہنس مک رہا ہے وہ زندہ ہے، احساسات ختم ہے، ربط ٹوٹ چکا، دفن ہو چکا تو وہ مردہ ہے، یا جو دفن ہو چکے ہیں وہ اموات ہیں، جو جھوٹ بولتے ہوئے دغا بازیاں جو کر رہے ہیں وہ احیاء ہے۔ لوگ یہ احیاء افضل ہو سکتے ہیں؟ کیا رسول اسلام انبیاء جو دفن ہو چکے ہیں ان سے یہ افضل ہو سکتے ہیں؟ فوراً لا تاخیر ان کو کہنا پڑا، فرزند رسول یہ کتاب آپ کے کنبے پر نازل ہے، آپ ہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ یہ نہیں کہ میں امام ہوں، علم الدنیا کے مالک ہوں، جو پاکستانی بن کر نہیں، تو قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، خدا ہی سے پوچھتے ہیں کہ احیاء کون ہیں، اموات کون ہیں۔ بھائی میری بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہاں درود بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، لوگ مومنین سے مخاطب ہے، مخاطب ہے مومنین سے، مخاطب کون ہے؟ مومنین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ لما یحییکم، جب اللہ اس کے رسول کے ہر آواز پر لبیک کہو تمہیں حیات مل جائے گی۔ جس نے بھی دنیا میں ان عظیم ہستیوں کے ہر حکم پر لبیک کہہ کر اطاعت گزار رہا ہے وہ زندہ ہے، خواہ یہاں ہو خواہ وہاں ہو، اور اگر اس نے لبیک کہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں، تو خواہ یہاں ہو خواہ وہاں ہو، مردہ ہو۔
اب ہر فرض اپنے گریبان کھول کر دیکھ سکتا کہ میں مردوں میں سے ہوں یا زندوں میں سے ہوں. اور یاد رکھیے کوئی مردہ زندہ پر حاکم نہیں ہو سکتا. کوئی مردہ کسی لحاظ سے بھی جو بتا چکا ہوں، جو مردہ ہو وہ زندہ پر حاکم نہیں ہو سکتا. پاکستان میں یہ ہوتا ہے، جاہل ہے عالم پر کیوں ہو جاتا ہے. اور پھر آوازوں کو سن کر لبیک کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مردہ ہے. ایسا نہیں ہے، کبھی مردہ زندہ پہ حاکم نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے ہاں پاکستان میں. جو مردہ ہوتے ہیں وہ حاکم ہوا کرتے ہیں، جو عالم ہوا کرتے ہیں وہ دیوار پر لگا دیتے ہیں. یہی زمانہ وہ سبھی سب ہوا. بعد رسول صاحبان علم تھے، ان کو دیوار پر لگا دیے اور ان کو آگے اٹھا کر دربار میں لائے. اس لیے نظام درہم برہم ہوا. اس لیے عالم کو عالم سمجھو، جاہل کو جاہل سمجھو، پھر نظام درہم برہم نہیں ہوگا. بھائی میری باتیں ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بات ذہن میں آ رہی بھائی؟ آپ جو پہلے آئے جو میری باتیں سن رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں، سب سے مخاطب نہیں ہوں. اس لیے اب تصاویر کو کیا معلوم ہے میں کیا کہہ چکا ہوں. اس لیے نماز جمعہ کے دن دروازے پہ فرشتے ہوتے ہیں، سونے کے قلم کاغذ لے کر جو پہلے آتا ہے لکھا جاتا ہے کہ یہ جنت میں پہلے جائے گا. ایک دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، شادی ہو یا نہیں. لہذا جو 2-3 پیسے جیب میں ہو نا وہ اخیر میں آتا ہے. میں بڑا آدمی ہوں. یہ ہم پاکستانی میں نادانی کی ایک چیز ہے. 2-3 پیسے ہو تو وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. نہیں، یہ تمہارے سزا کے لیے اسباب ہیں. حدیث ہے پیغام خدا کا، الانسان یکرہ شیئین، 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. یکرہ الموت، یہ موت ناپسند کرتا ہے. موت راحت، موت راحت ہے. اگر وہ صحیح مسلمان ہو کر بعمل ہیں تو وہاں جانے میں راحت ہے. کیوں کہ راحت کرتا ہے؟ اس لیے تمنا الموت، اس کے آرزو کو بھی پیغام دیا. توجہ جو عرض کر رہا ہوں، ایک کثرت مال کو چاہتا ہے، قلت مال کو ناپسند کرتا ہے. اسے کیا معلوم ان کا حساب کتاب ہونا ہے، کیسے پھنسے گا اسے معلوم نہیں بیچارے. اس لیے چوری موری کر کے اکٹھے کر کے پھر جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. پاکستان میں سب کچھ کر کے بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ معصوم انسان بول رہا. ایسے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سب مردے ہیں، اور مردے ہم مردوں پر حاکمان بات کرتے ہیں. اس لیے شرم و حیا اسلام ہوتی ہے، اسلام ہوتا ہی نہیں. میری باتیں سب ذہن میں آ رہی ہے؟ مادیات کوئی حیثیت نہیں ہوتی. قارون کے پاس صرف ان کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لا دی جاتی تھی. خزانے کی چابیاں زمین میں ڈوبتا ڈوب گیا. زمین میں کوئی چیز نہیں ہوتی. مادیات پر افتخار کرنے والا مادیات کے بنیاد پر اپنے کو بلند سمجھتا ہے، کسی کو بلند سمجھ رہا ہے، وہ نادان ہوتا ہے، وہ خود جاہل ہوتا ہے، خود مردہ ہوتا ہے. باہر کے ایک چیز اور آج کر کے ختم کر رہا ہوں کہ میں وہ بات کر رہا تھا نامکم رہی تھی وہ. اور ہمارے عارف نقوی صاحب ہم اپنی تقریر میں اکثر بیشتر صاحب کی تلاوت بھی کیا کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک نئی چیز بتاؤں گا، بس ختم کر دوں گا. ٹائم کیا ہو بھائی؟ ختم ہوا بس خدمت میں. بس یہ اگلے جمعہ کی زندگی نے وفا کی، پھر آپ کی کے لیے باعث زحمت بن سکا تو بتا دوں گا انشاءاللہ. دیکھیں ہے بہت اچھی چیز ہے انشاءاللہ. پروردگار عالم ان سب کو مال دنیا سے آسودہ فرما، اور عظیم ہستی امام النبیین کے پیغامات لے کر عمل کر کے سعادت مندی کی توفیق عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والعصر ان الانسان لفی خسر. دیکھو قرآن صاحب کہتا ہے ان الانسان خسر. جانتے ہو معنی؟ میں ترجمہ اور کرتا ہوں. خسر کا معنی گھاٹا ہے، نقصان ہے. میں کہتا ہوں سارے کے سارے خسرے ہیں. جو گھاٹے میں ہو تو خسر ہی ہوتا نا. ان الانسان یہ الف لام ہے استغراق کے لیے، بلا استثناء ہر فرد انسان خسران میں، گھاٹے میں، مگر الا الذین آمنوا. ایمان سیکھ لو. ایمان کیا چیز ہے؟ عمل الصالحات. عمل صالح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سیکھے بغیر نہ کریں کہ مجھے کیسے نماز پڑھنی چاہیے، کس کے سامنے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا مخاطب کون ہے، مجھے دیکھنے والا کون ہے. وہ رب ہے. لہ الملک ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. آسمان و زمین کی شہنشاہیت اسی کی ہے. حاکم حقیقی وہی ہے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. ہر شے پہ قادر ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اس کے سامنے کھڑے ہو جائے تمہارا حال کیا ہونا چاہیے؟ مرد شجاع. بعد رسول کوئی اور اس سے شجاع بھی کوئی نہ تھا. امیر المومنین جب کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے جسم کے سارے ارتادت فرائض ہو گئے، لرزان مادام ہو جاتے تھے. بعض اوقات مستحبات میں روتے روتے زمین پہ گر جاتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص گیا خاتون جنت کے بارگاہ میں، علی فوت ہو گئی. کیا بس کچھ نفل پڑھ رہے تھے، روتے روتے اسی طرح زمین پر گرے، نفس ڈوب گئی ہے. نہیں یہ ان کی عادت ہے. من شمع علی بن ابی طالب کہا ایسا نہیں، ابھی اٹھ چکے ہیں وہ جاؤ. وہ جانتے تھے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. پوچھا بھی گیا اتنے بڑے شجاع، کیا بات ہے، ڈگمگاتے ہوئے لرزان مادام ہو کر، تمہیں معلوم ہے کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ جو میرے ضمیر کو بھی جانتا، میرے حال کو بھی جانتا ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، ان کے سامنے کھڑا ہوں. ایسے کھڑے ہوتے ہیں، موبائل پر یہاں رکھ لیتے ہیں اور ادھر نمازیں پڑھتے ہیں. وہ بجتا رہتا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ نماز ہوتی ہے. خشوع و خضوع کے بغیر نماز ہوتی نہیں. حضور قلب کے بغیر ہوتی نہیں. تفاہم کے بغیر ہوتی نہیں. تعظیم کے بغیر ہوتی نہیں. ہیبت کے بغیر ہوتی نہیں. اور رجا کے بغیر، حیا کے بغیر ہوتی نہیں. یہ چیزیں ہوں تو نماز ہوتی ہے. پروردگار ان سب کو توفیق عنایت فرمائے. تو یہ عرض کر رہا تھا تو آیت پڑھی ہے، میں بیٹھا نہیں ہوں، مستحب ہے بیٹھ جانا. الحمد للہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب هو الغفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیب تعظیما لکم وتشریفا لشخصہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك وأمينك ورسولك. اللهم صل على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عبدك ورسولك. اللهم صل على فاطمة بنت النبي زوجة ولي أم سيدنا الحسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية. اللهم صل على الحسن والحسين سيدنا النبي سيد الجنة. صل على علي بن الحسين القائم أمرك سيد العابدين.
صلى محمد بن علي باقر من النبيين، صلى جعفر بن محمد الصادق، صلى موسى بن جعفر الكاظم، صلى علي بن موسى الرضا ولي صلى على محمد بن علي القائم بأنك، صلى علي بن محمد ولي دينك، صلى حسن بن علي العامل بأمرك العسكري صلوات عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم خلق صلاة تامة نامة باقية تؤجل بها حرجا إنا نتقرب إليه بحب امرأته وارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.